یا اگر قاتل مقتول کے ورثاء کے ساتھ مال پر صلح کر لے تو مال واجب ہے، دیت ہے، بدلے صلح۔ لہذا دیت تو پھر معترض کہتے ہیں اگر قاتل کی سزا جہنم ہے اور فجزاؤہ جہنم ہو، اس کے لیے جہنم کافی ہے، کوئی اور دیت واجب نہیں کر سکتے، تو پھر قصاص دنیا میں کیوں لیتے ہو اور بعض صورتوں میں دیت کیوں لیتے ہو، بدلے مال کیوں لیتے ہو، صلح کے مقابلے میں صلح کر کے مال کیوں لیتے ہو؟ جہنم کافی ہے، پھر یہ قصاص واجب نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا ہے، دو جواب دیے، ایک علی سبیل الانکار۔ جواب یہ دیا ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک فعل قتل اور ایک محل قتل۔ یہ جو فجزاؤ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، یہ قتل فعل قتل کی جزا ہے، فعل قتل کرنے کی جزا ہے، قتل کرنے کی جزا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو اگر عمدن قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اگر خطأً قتل کر دے فتحریر رقبۃ، گردن آزاد کرے، دیت لازم ہے۔ تو یہ جو جہنم واجب کی جاتی ہے یہ فعل قتل کی سزا ہے، اس جرم کی سزا ہے، بدلہ ہے۔ اور قصاص جو واجب کیا جاتا ہے یہ محل قتل کی سزا اور بدلہ ہے۔ محل قتل جس پر قتل واقع ہو گیا یعنی مقتول کا بدلہ ہے، اور مقتول جو محل قتل ہے مقتول، اس میں مقتول کے اولیاء کا حق ہے، مقتول کے اولیاء کا کیا ہے اس میں مقتول کے اولیاء کا حق ہے۔ جب ان کا حق ہے تو ان کے حق کے طور پر قصاص واجب ہے۔ تو جو قصاص واجب کیا جاتا ہے قتل عمد میں، یا دیت واجب کی جاتی ہے قتل خطا میں، تو وہ محل قتل کے عوض میں ہے، بدلے میں ہے، نہ کہ فعل قتل کے۔ اور جو جہنم ذکر کیا گیا قتل عمد میں، وہ فعل قتل کے کا بدلہ ہے، جزا ہے، نہ کہ محل قتل کا۔ اس لیے اعتراض درست نہیں۔ جو قصاص واجب کیا جاتا ہے تو محل قتل کے بعد کے عوض میں ہے، اس کا بدلہ ہے، نہ کہ فعل قتل کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہنم اس کا پورا بدلہ ہے اس کے فعل قتل کا، اور قصاص جو ان پر واجب ہے دنیا میں، یا بعض صورتوں میں دیت واجب ہو جاتی ہے جیسے قتل خطا میں ہے، یا قتل عمد کی صورت میں جیسے ہو جاتی ہے، تو وہ محل قتل میں ہے، محل قتل کا بدلہ ہے، فعل قتل کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ جواب علی سبیل الانکار تھا۔ دوسرا جواب دیا علی سبیل التسلیم، ہاں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم اس کا پورا بدلہ ہے، قصاص نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن قصاص دوسرے نص سے ثابت ہے، قصاص دوسری نص سے ثابت ہے، اس لیے ہم دنیا میں قصاص کو بھی واجب کرتے ہیں، اور وہ دوسری نص ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اس سے قصاص کو واجب کیا جاتا ہے دنیا میں۔ تو قصاص جو دنیا میں جو واجب ہے وہ دوسرے نص سے ثابت ہے، نہ کہ اسی نص سے۔ فجزاؤ جہنم، ان کے جہنم پورا کا پورا بدلہ ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اما المقتضی، رہی مقتضی، اقتضاء النص، شارح مصنف کہتے ہیں اقتضاء النص، مقتضی نص پر ایسی زیادتی کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ کلام منصوص، وہ منصوصہ کلام، وہ اس زیادتی کے بغیر صحیح نہ ہو، وہ اس کے بغیر صحیح نہ ہو۔ مقتضی ایسی زیادتی ہے نص پر کہ جو اس نص کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، بطور شرط کے
ثابت ہوتی ہے۔ اس زیادتی کے بغیر اس منصوصہ کلام وہ منصوصہ کلام درست نہ بنتا ہو، اور وہ منصوصہ کلام اس مقتضا سے مستغنی بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر مقتضا کو ثابت نہ مانا جائے تو پھر وہ کلام بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا ایک کلام ہے، چاہے حدیث کا ہو یا انسانوں کے کلام کا ہو یا اللہ کا کلام ہو، اس میں اگر ہم اقتضاء النص کے طور پر زیادتی نہیں مانیں گے تو وہ اس کلام کا معنی درست نہیں ہوگا، وہ کلام لغو ہو جائے گا، وہ کلام کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے دیکھو کفارے کے بارے میں فتحریر رقبۃ فرمایا، فتحریر رقبۃ، گردن آزاد کرو کفارے میں، اپنا آزاد کرو کسی اور کا آزاد کرو، آیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی چلتا پھرتا کسی کا غلام پکڑ کر کہہ دے کہ اس کو میں نے آزاد کر دیا اپنے کفارے میں، کفارہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فتحریر رقبۃ کے کلام میں اگر ہم زیادتی نہیں مانیں گے تو یہ کلام لغو ہو جائے گا، کلام کا معنی درست نہیں بنے گا۔ تو کلام کو لغو سے بچانے کے لیے، اس کا معنی صحیح کرنے کے لیے اس پر ہم زیادتی مانیں گے۔ فتحریر رقبۃ مملوکۃ، فتحریر رقبۃ، اپنے مملوکہ رقبہ کو آزاد کرنا ہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کا۔ یہ ہے مقتضا، جو مملوکہ زیادتی ہم نے مانی، یہ ہے مقتضا۔ تو جو زیادتی نص پر ثابت ہو اس منصوصہ کلام کے صحیح ہونے کے لیے بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، وہ مقتضا ہوتی ہے، اور وہ منصوصہ کلام جو اس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے وہ مقتضی کہلاتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ مقتضی۔ اور اقتضا شریعت کا اس بات پر دلالت کرنا، شریعت کا اس بات پر دلالت کرنا کہ یہ کلام منصوص اس زیادتی کے بغیر صحیح نہیں، شریعت کا اس بات پر دلالت کرنا کہ یہ ایک منصوصہ کلام اس زیادتی کے بغیر صحیح نہیں، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص یا اقتضاء، اس کو اقتضاء کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے مقتضی منصوصہ کلام اپنا معنی صحیح ہونے کے لیے جس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں اقتضاء۔ منصوصہ کلام جو مقتضی ہے وہ اپنا معنی صحیح ہونے کے لیے جس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، وہ زیادتی تو مقتضا ہے لیکن یہ زیادتی کا تقاضا کرنا یہ ہے اقتضاء۔ تیسرا قول یہ ہے مقتضی اور مقتضا کے درمیان جو نسبت ہے اس کو اقتضاء کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتضاء۔ اور جو حکم اس زیادتی سے ثابت ہوتا ہے اس کو الحکم الثابت بمقتضی النص، اس کو حکم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم۔ تو چار چیزیں ہو گئی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار چیزیں۔ ایک وہ منصوصہ کلام، وہ کلام منصوص جو زیادتی کا تقاضا کرتی ہے اس کو مقتضی کہتے ہیں۔ دوسرا وہ زیادتی جو اس منصوصہ کلام پر ثابت مانی جاتی ہے، شرعاً یا عقلاً اس پر زیادتی مانی جاتی ہے، اس کو مقتضا کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقتضا۔ اور تیسری چیز ہے اقتضاء۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اقتضاء۔ اقتضاء میں تین قول بتا دیے۔ شریعت کا اس بات پر دلالت کرنا کہ یہ کلام منصوص اس زیادتی کے بغیر درست نہیں، یہ اقتضاء ہے۔ یا کلام منصوص اپنے معنی صحیح ہونے کے لیے زیادتی کا تقاضا جو تقاضا کرتی ہے مقتضا کا، یہ تقاضا اقتضاء کرنا یہ اقتضاء ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہ مقتضی اور مقتضا کے درمیان جو نسبت ہے اس کو مقتضا کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز وہ حکم ہے جو مقتضا سے ثابت ہوتا ہے، جو مقتضا سے ثابت ہوتا ہے۔
لہذا کسی کلام میں اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ ادھورا ہو، بغیر زیادتی کے ٹھیک نہ ہو، تو ہم کہیں گے یہ کلام مقتضی ہے، اور اس میں جو ہم زیادتی ثابت کریں گے تاکہ یہ اس کلام کا معنی درست ہو جائے، اس زیادتی کو ہم کہتے ہیں مقتضا۔ اور جو نظم اور عبارت اس زیادتی کا تقاضا کرتی ہے وہ اقتضاء النص ہے۔ کسی نص کا اس زیادتی کا چاہنا وہ اقتضاء النص ہے، چاہے شرعاً ہو یا عقلاً ہو۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو زیادتی ثابت ہوتی ہے وہ زیادتی مقتضا ہے۔ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن جاتا ہے۔ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن جاتا ہے، اس سے حکم کی نسبت پھر مقتضی کی طرف ہوگی۔ کس کی طرف ہوگی؟ مقتضی کی طرف منسوب ہوگا، حکم کی نسبت پھر مقتضی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ لہذا مقتضا کا حکم یہ مقتضی کے تابع ہے۔ مقتضا کا حکم مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع ہے۔ پہلے مقتضا ثابت ہوگا پھر اس کا حکم ثابت ہوگا، تو مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع ہے، اور مقتضا مقتضی کے تابع ہے، اور مقتضا مقتضی کے تابع ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہے کہ جب مقتضا مقتضی کے تابع ہے، اس کا حکم ہے، اس کی فرع ہے، اور حکم بنتا ہے، کیونکہ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن جاتا ہے، تو حکم تو مؤخر ہوتا ہے۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ مؤخر ہوتا ہے۔ اور آپ نے پہلے کہا کہ مقتضا نص پر ایسی زیادتی ہے جو اس نص کلام منصوص پر کے لیے بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، اور شرط تو شے مقدم علی شے، شے کا جو شرط ہوتی ہے وہ شے پر کیا ہوتی ہے؟ مقدم ہوتی ہے۔ تو مقتضا جو کلام منصوص پر بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، تو پھر وہ مقتضا اس شے یعنی کلام منصوص پر کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی۔ تو وہاں تو آپ نے کہا کہ جب یہ بطور شرط کے کلام منصوص کے لیے ثابت ہوتی ہے تو شرط تو مقدم ہوتی ہے مشروط سے، لہذا وہاں سے معلوم ہو گیا کہ مقتضا مقتضی سے مقدم ہوگی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن جاتا ہے، تو حکم تو مؤخر ہوتا ہے، معلوم ہوا مقتضا مقتضی سے مؤخر ہے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ ایک شے سے مقدم بھی ہو اور مؤخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اعتراض سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتضا جو ہوتی ہے، مقتضا وہ زیادتی ہے جو کلام منصوص کے لیے بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، بطور شرط کے ثابت ہو تاکہ وہ کلام منصوص صحیح ہو جائے۔ تو شرط آپ نے کہا مقتضا بطور شرط کے ثابت ہوتی ہے، تو شرط مقدم ہوتی ہے مشروط سے، یہاں سے پتہ چلا کہ مقتضا مقتضی سے مقدم ہوگی۔ پھر مصنف نے کہا کہ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن جاتی ہے، تو حکم تو شے سے مؤخر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا جب مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مل کر مقتضی کا حکم بن گئی تو حکم تو مقتضی سے مؤخر ہوتی ہے، حکم شے سے مؤخر ہوتی ہے، مقتضا حکم بن گئی ہے مقتضی کی، لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ مقتضا مقتضی سے مؤخر ہے۔ اب ایک ہی شے مقدم بھی اور مؤخر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو اعتبارات ہیں، دو اعتبار ہے، دو۔ ایک مقتضا کا مقتضی کے لیے بطور شرط کے ثابت ہونا، مقتضی کلام منصوص یعنی مقتضی کے معنی اور مفہوم کے صحیح ہونے کے لیے مقتضا کا بطور شرط ثابت ہونا۔
اس اعتبار سے اگر شرط کے طور پر ہم ثابت مانیں تاکہ کلام منصوص کا معنی درست ہو جائے تو اس طور پر یہ مقتضا مقتضی سے مقدم ہوتی ہے. لیکن چونکہ مقتضا اپنے حکم کے ساتھ مقتضی کے تابع ہے، مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع ہے اور مقتضا مقتضی کے فرع اور تابع ہے، کلام ہی نہیں ہوگا تو پھر زیادتی کیسے مانیں گے؟ کلام ہوگا، پھر وہ کلام اگر ایسا کلام ہے کہ اس زیادتی کے بغیر درست نہ بنتا ہو تو پھر ہم زیادتی مانیں گے. اگر مقتضی ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں ہے، تو پھر ہم مقتضا زیادتی کیا مانیں گے؟ لہذا مقتضا کا حکم مقتضا کے تابع ہے اور مقتضا مقتضی کے تابع اور فرع ہے. اس جہت سے، اس اعتبار سے، اور وہاں مقتضا کا مقتضی کا معنی کلام منصوص کا معنی صحیح ہونے کے لیے مقتضا بطور شرط کے ثابت ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے دو اعتبار سے، ایک اعتبار سے اس کا یہ مقدم ہے مقتضا مقتضی سے، اور ایک اعتبار سے مقتضا مقتضی سے مؤخر ہے. تو اگر یہ ایک اعتبار سے تو نہیں ہے، دو اعتبار سے ہے، اور دو اعتبار سے ایک ہی شے مقدم اور مؤخر ہو سکتی ہے، مقدم اور مؤخر ہو سکتی ہے. ایک اعتبار سے ہوتا تو پھر اعتراض ہوتا، یہاں دو اعتبار سے ہے اس لیے اعتراض درست نہیں. اقتضاء النص دلالت النص کی تعریف کل رہ گئی تھی. جو تعریف دلالت النص کی یہاں جو مصنف نے تعریف کی ہے یہ تو حکم کی ہے. جو صاحب منار نے تعریف کی ہے کشف الاسرار میں، وہ تعریف دلالت النص کی ما اثبت الحکم لا بصیغته بل بمعنى الصیغۃ لغۃ. ما اثبت الحکم لا بصیغته بل بمعنى الصیغۃ لغۃ، یہ ہے دلالت النص. اور اصول شاشیوال نے جو تعریف کی تھی، اصول شاشیوالوں نے، ہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ، ہی یعنی دلالت النص ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ لغتا لا اجتہادا ولا استنباطا. ہی ما علم علتا للحکم المنصوص علیہ لغتا لا اجتہادا ولا استنباطا. اور یہاں مصنف نے کہا وہ اما المقتضا، اقتضاء النص نہیں کہا، مقتضا. تو یہاں جو تعریف کی ہے مقتضا کی ہے، مقتضا وہ زیادتی ہے، تو اقتضاء النص کی تعریف تو نہیں ہوئی. اور شروع تقسیم میں کیا ہے الاستدلال باقتضاء النص، تو اقتضاء کی تعریف نہ ہوئی. اس لیے صاحب منار نے اقتضاء النص کی تعریف کی ہے ما اثبت الحکم لا بصیغته، ما اثبت الحکم لا بصیغته ولا بمعنى الصیغۃ بل بامر زائد ثبت ضرورتا شرعا. ما اثبت الحکم لا بصیغته ولا بمعنى الصیغہ، لا بصیغہ کہہ کر عبارت النص اشارت النص کو نکال دیا، ولا بمعنى الصیغہ کہہ کر دلالت النص کو نکال دیا. بل بامر زائد تثبت ضرورتا شرعا. دیکھو کتاب میں والثابت بدلالت النص
مثل الثابت بالاشارہ، دلالت النص سے ثابت ہونے والا حکم اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے کی طرح ہے۔ حتی صح اثبات الحدود والکفارات، یہاں تک کہ حدود اور کفارات کا اثبات صحیح ہے، بدلالت النصوص، ہمارے ہاں بدلالت النصوص لکھا ہے، آپ کے ہاں کیا لکھا ہے؟ دلالت ہے یا بدلالات النصوص؟ بدلالات النصوص، نصوص کے دلالتوں کی وجہ سے، الا عند التعارض، مگر یہ کہ تعارض کے وقت، دون الاشارۃ، یہ دلالت النص اشارہ سے کمتر ہے، دون معنی کمتر ہے۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، رہی مقتضا، فَزِيَادَةٌ، تو مقتضا ایک ایسی زیادتی ہے، علی النص، نص پر ایسی زیادتی ہے، ثبت شرطا لصحت المنصوص علیہ، جو منصوص علیہ کلام کے لیے کہ صحیح ہونے کے لیے بطور شرط کے ثابت ہوئی۔ لما لم یستغنی عنہ، کیونکہ وہ منصوصہ کلام مستغنی نہیں، عنہ یعنی عن المقتضا، اس زیادتی سے یا مقتضا سے یہ مستغنی نہیں، فوجب تقدیمہ، اس لیے اس زیادتی کا، مقتضا کا مقدم کرنا واجب ہو گیا، لتصحیح المنصوص، منصوصہ کلام کو صحیح کرنے کے لیے، فقد اقتضاہ النص، اس زیادتی کا نص نے تقاضا کیا ہے، فصار المقتضا بحکمہ، تو مقتضا اپنے حکم کے ساتھ ہو گئی، حکما للنص، اس منصوصہ کلام اور نص کے حکم ہو گئی، والثابت بھی، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا بس۔ اللہ برکت دے۔